السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و ثنا اللہ مالک الالام کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور بادشاہ ہے،
جبکہ ہم اس کی مخلوق، مملوک، مرزوق اور رعایا ہیں۔ واللہ جو تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، مفرد ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس کی ذات میں، اس کے کمالات میں، اس کے جمالات میں، اس کے اوصاف میں، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، کائنات میں کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے۔ وہ خود مختار ہے، با اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے۔ اس کے چاہنے اور نہ چاہنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہذا جب اس جیسی اس کائنات میں کوئی ذات نہیں، اس جیسی اس کائنات میں ہستی نہیں کہ جس کے اندر وہ اوصاف ہیں، وہ خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور میں نہیں، تو پھر اس جیسی کسی کی شان بھی نہیں، اس جیسا کسی کا مقام بھی نہیں۔ وہ سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند تر ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، رہبر عالم، رحمت مجسم، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حضرات و حاضرین، نواں لاہور کے غیور و جسور مسلمانوں بھائیوں، کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ اس مسجد کے امام و خطیب محترم رمضان خاکوانی صاحب نے مجھے خطبہ جمعہ کے لیے دعوت دی، اور میں چلا آیا تو ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی کہ حجیت حدیث کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ویسے بھی آج 12 ربیع الاول ہے، تو اس مناسبت سے کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر یہی پروگرام بنا، جیسا کہ محترم عبدالرشید صاحب، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر حجیت حدیث کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے تو کریے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شان مصطفیٰ کے حوالہ سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو اس لیے اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح اور شان کے حوالہ سے بھی کچھ گفتگو فرماؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حجیت حدیث کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ معنی بڑا سادہ، بڑا واضح ہے
کہ عبادات کے لیے، اسلامی محاسن کے لیے، اسلامی شعار کے لیے اور اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے ہمیں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات سے رہنمائی لینا ہوگی۔ آپ کا فرمان، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر ہمارے لیے قابل حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ جو آپ فرمائے سر آنکھوں پر، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے فتنوں نے بھی سر اٹھایا کہ جنہوں نے مختلف بہانے بنا کر پیغمبر کی حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا۔ بعض نے حجت مانا، مگر اس حجت کے لیے انہوں نے کچھ ایسی شرائط لگا دی کہ جن شرائط کی وجہ سے پیغمبر کائنات کی بہت سی احادیث کا انکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد ایک گروہ نے سر اٹھایا اور اس نے تحکیم کا بہانہ بنا کر سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے صحابہ کا انکار کر دیا۔ اور جب سارے صحابہ کا انکار کر دیا، پھر نبی کائنات کی جتنی بھی ان کے پاس احادیث تھی تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اسی طرح پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، دیگر کبار صحابہ کے پاس۔ لیکن جب ان خارج نے یہ بات کہی کہ ہم فاروق و صدیق کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو پھر ہم ان کی مرویات کو بھی نہیں مانتے، گویا پیغمبر کائنات کی ہزاروں کی تعداد میں جو احادیث تھیں ان کا انکار ہو گیا۔ اور پھر اس فتنے کے بعد رافضیوں کا فتنہ اٹھا، اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرز پر بات کی کہ ہم 15 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان صحابہ میں جن کا انکار کیا ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، بہت سے صحابہ، 1,44,000 ٹوٹل تعداد، ان میں سے صرف 15 کو مانا، باقی کو نہ مانا، اور جن کو نہ مانا پھر جن کے پاس پیغمبر کی حدیثیں موجود تھی پھر ان حدیثوں کی مرویات کو بھی نہ مانا۔ اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کا انکار کر دیا۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ 15 صحابہ میں سے بھی وہی مرویات دی جو ان کے ائمہ بیان کرتے ہیں، جو اور بیان کرے وہ بھی نہیں دیتے۔ تیسرا فتنہ معتزلہ کا،
کہ جنہوں نے خبر واحد کو حجت نہیں جانا انہوں نے خبر متواتر کو حجت جانا۔ خبر واحد سے بات سادہ الفاظ میں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے کہ ایک صحابی پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتا ہے، یعنی اس حدیث کا ایک ہی راوی ہے، اسے خبر واحد اگر دو ہے تو تب بھی وہ خبر واحد۔ آگے خبر واحد کی مختلف اقسام ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ تو بارکیف انہوں نے کہا ہم خبر واحد کو نہیں مانیں گے، خبر متواترہ کو مانیں گے کہ جس کے کم از کم 60-70 صحابہ ہوں جو حدیث رسول کو بیان کرنے والے ہوں۔ اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں جو خبر واحد تھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا، اور پھر فتنہ پرویزیت اٹھا اور اس نے یکسر ساری حدیثوں کا انکار کر دیا، اور پھر ان چاروں فتنوں کا ایک نظریہ رہ گیا کہ قرآن ہی اصل میں ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہی ہمارے لیے دلیل ہے، قرآن جس کا حکم دے وہ کر لو، قرآن جس کا حکم نہ دے وہ نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا قرآن حجت ہے اسی طرح مدینے والے کا فرمان بھی حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ کے قرآن سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے اسی طرح نبی کے فرمان سے بھی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، چونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے۔ مجھے کتاب دی گئی اور اس جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز دی گئی ہے وہ در حقیقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے افعال ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ دو چیزیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا نبی کا فرمان ہے، اس کے بعد پھر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اور پھر یہی بات نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے اور یہی دن تھے، آج 12 ربیع الاول ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ لوگوں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ مہینہ آتا ہے خوشی ہی نہیں لاتا بلکہ غم بھی لے کے آتا ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 ربیع الاول کو کونین کے تاجدار اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے کہ جب چشم کائنات نے دیکھا 9 تاریخ کی صبح ابھی آنکھ ہو رہی تھی، ادھر آسمان کا چاند غروب ہو رہا تھا، ادھر مکہ اور مدینہ کا چاند آمنہ کی گود میں طلوع ہو رہا تھا۔ وہ چاند 9 تاریخ کو طلوع ہوا، اور پھر جب یہی چاند کہ جو طلوع ہوا 63 سال کی عمر پا کے پھر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ لیکن یارو
چاند چاند میں فرق ہے، ایک چاند آسمان کا ہے، ایک چاند مکہ و مدینہ کا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ چاند صرف رات کی تاریکی میں نمودار ہوتا ہے اور چمکتا ہے، اپنی چاندنی کے ساتھ صرف کرۂ ارض پر موجود چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ لیکن ایک چاند مکہ مدینہ کا، وہ چاند جب طلوع ہوا، اس نے نہ صرف عرب کے ریگزاروں کو روشن کیا بلکہ کائنات میں بسنے والی تمام انسانیت کے دل و دماغ کو معطر کیا ہے۔ اور وہ چاند جب غروب ہو جاتا ہے، وہ جب چھپ جاتا ہے، اپنی کرنیں ساتھ لے جاتا ہے، اپنی روشنی ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ چاند، یہ ماہ تمام اپنی 63 سالہ عمر کو پا کر جب ہم سے جدا ہوا، جب ہم سے اوجل ہوا، کبریائی کی قسمیں اس کی کرنیں اس کے ساتھ واپس نہیں گئی، واپس نہیں۔ اس کی کرنیں آج بھی موجود ہیں کہ جن کرنوں کی بدولت آج بھی انسانیت اپنے دل و دماغ کو روشن کر رہی ہے اور قیامت کی دیواروں تک روشن کرتی رہیں گی، قیامت کی دیواروں تک۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جناب آخری ایام تھے، نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو، پوری امت کو ایک وصیت کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے، متزلزل نہیں ہوگے، تمہارے دین کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، تمہارے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری اس کی سنت، اس کے رسول کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی کائنات علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بات ہم کو سمجھا دی اور بتا دی ہے، دین کو اگر قائم رکھنا ہوگا، دین کے ساتھ اپنا دامن جوڑنا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی مانا جائے اور میں محمد کے فرمان کو بھی مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا نہ کرے گا وہ دین سے خارج۔ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، پیغمبر کائنات نے فرمایا یمرقون من الدین، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے خارج ہو جائیں گے، جو دین سے نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ تیر چلانے والے نے تیر چلایا شکار کی طرف، مگر وہ اس شکار کو نہ لگ سکا، اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا، اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا، شکار نہ حاصل ہو سکا۔ شکاری نے بڑی کوشش کی شکار حاصل ہو جائے، لیکن تیر اس شکار کو نہ چھو سکا۔ اس طرح سے جو لوگ صرف اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں مگر محمد کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کہ یہ دین کے قریب سے گزریں گے ضرور مگر دین حاصل نہ ہو سکے گا، دین حاصل نہ ہو سکے گا۔ بازار یوں محسوس ہوگا یہ بڑے دین والے ہیں، یہ بڑے اسلام والے ہیں، مگر فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوزہم حناجرہم، فرمایا لوگوں سن لو کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر دین ان کے حلق سے نیچے تک بھی نہیں جائے گا۔
الگ سے اوپر پر، چونکہ جس نے نبی کے فرمان کی مخالفت ہی کرنی ہو، پیغمبر کے ارشادات کو نہ ماننا ہو، تو وہ دین میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اور اسلام کے ساتھ اس کی کس طرح سے والہانہ محبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم صحیح مسلم بنیں اور ہم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع بنے اور محب بنے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی حدیث کو بھی دیکھیں، پیغمبر کے فرمان کو بھی دیکھیں۔ اگر پیغمبر کے فرمان کو نہ دے سکیں گے، یاد رکھیں ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اسلام کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ کیسے قاصر رہیں گے؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے الفاظ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ لیکن کبریائی کی قسم ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھو لیکن نماز کے قائم کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہی جو لوگ قرآن ہی کو دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ہی کو مانا جائے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو وہ قرآن میں کیسے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کیسے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ حج کرتے ہیں لیکن حج کا طریقہ ان سے پوچھا جائے کہ کہاں پر لکھا؟ قرآن نے تو صرف حج کرنے کا حکم دیا ہے، حج کا طریقہ نہیں بتایا۔ اگر حج کا طریقہ تم کو ملے گا کہاں سے ملے گا؟ نبی کے فرمان سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ نبی کے فرمان سے۔ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ مولوی صاحب تم نے نبی کی حدیث کے لیے جتنی بھی دلیلیں پیش کی ہیں وہ صرف نبی کی حدیث سے ہی پیش کی ہیں، قرآن سے کیوں نہیں پیش کی؟ جبکہ ہم نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن سے بھی اس کی دلیل دیجیے۔ یاد رکھو میں نے جو پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کے فرمان آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں ہمیں پیغمبر کے فرامین سے محبت ہے، الفت ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جو پیغمبر کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ بزبان مصطفیٰ بھی پیغمبر کی حدیث اس بات پہ موجود ہے کہ جب تک نبی کے فرمان کو حجت نہ ٹھہرایا جائے گا دین سمجھ نہ آ سکے گا اور آدمی پورا اسلام کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ اور اگر کسی نے بھی پیغمبر کی حدیث سے انحراف کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آئیے اب میں رب کے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے عزیز دوستو ذرا سیرت مصطفیٰ بھی ساتھ ہو جائے اور ذرا دلیل بھی ساتھ ہو جائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ ہم نے ایک احسان کیا ہے مومنوں پر، ہم نے ایک احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ اور یاد رکھیں اللہ کا صرف ایک احسان نہیں ہے، اللہ کے احسان بے شمار ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا مل کر اللہ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے چھوٹے چھوٹے احسانات نہیں ہیں، اللہ کے بڑے بڑے احسانات موجود ہیں۔ اللہ نے ہم کو ہوا دی جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، لیکن یاد رکھیں ہوا دی احسان کیا مگر احسان کر کے احسان جتایا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ احسان جتا رہے ہیں، بڑے احسان کیے۔ ان احسانوں میں سے کوئی احسان دے کر اللہ نے ہم کو جتایا نہیں ہے۔ ایک احسان جتایا، اللہ نے ہم کو پانی دیا جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، لیکن پانی دے کر کے اللہ نے یہ احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہم کو آسمان کا سورج دے کر اور اس کی روشنی کی تابانی دے کر ہم پر احسان کیا، لیکن سورج کی روشنی مہیا کر کے اللہ نے احسان نہیں جتایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو چاند کی چاندنی دی، ستاروں کی روشنی دی، پھول دیے اور اناج دیے، غلہ و جار دیا، کیا کیا نعمت نہ دی ہم کو۔ اگر اپنے وجود پر غور کریں، ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، میرے بھائی اللہ کے بڑے بڑے احسانات، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ ایک احسان ایسا بھی ہے جو اللہ نے اس امت پر کیا، مومنوں کا کیا، مسلمانوں پر کیا۔ وہ کیا احسان ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ فرمایا لوگوں ایک وقت تھا تم بت قدوں میں مبتلا تھے، ایک وقت تھا تم شرک میں مبتلا تھے، ایک وقت تھا تم جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک وقت تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ایک وقت تھا جب تلواریں بیانوں سے باہر آ جایا کرتی تھی، پھر واپس پلٹے کا نام نہیں لیا کرتی تھی، قبائل آپس میں لڑتے، صدیوں تک لڑائیاں ہوتی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور اندھیر نگری چوپڑ راج تھا، یہ کیفیت تھی۔ آج اللہ کہتے ہیں میں نے احسان کیا کہ تم ایک وقت تھا جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، پھر میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ آمنہ کے لال کو تمہارے اندر پیدا کر کے تمہارا پیغمبر بنا کر تم کو پیغمبر بنا دیا، اور اس پیغمبر نے کیا کیا؟ اس نے جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کھینچا اور جنت کے کنارے پر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اس آیت کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی شان اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور بھی بات بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہاری نفسوں میں سے تھا، جو خاکی تھا، تم بھی بشر وہ بھی بشر، لیکن ہم نے اس کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تم کو گناہوں سے پاک کر سکے اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے۔ یہاں پر کتاب سے کیا مراد ہے؟ جاؤ تفاسیر اٹھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بخاری کی کوئی تفسیر اٹھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسلم کی کوئی تفسیر اٹھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ابن ماجہ کی، ابو داؤد کی، ترمذی، نسائی کی کوئی حدیث اٹھاؤ۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی تفسیر اٹھاؤ جو موت پر تفسیر ہو، جاؤ اٹھاؤ اور اس تفسیر کو اٹھا کر اس کو کھول کے ذرا دیکھو کہ مفسر نے کیا لکھا ہے، کہ کتاب سے مراد یہاں پر اللہ کا قرآن ہے، حکمت سے مراد محمد کی حدیث ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یاد رکھیں میرے عزیز، تو پیغمبر کے تذکرے آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو رہے تھے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو رہے تھے۔ یہ بھی آپ کی شان۔ ہمارے گھر کوئی بچہ جنم لیتا ہے، جنم لینے کے بعد ہی پھر اس کا ذکر ہوتا ہے نا، دادا دادی اور اس طرح پھوپھی، والدہ والد، بہن بھائی، سب سوچتے ہیں بھائی اس کا کیا نام رکھنا ہے۔ پھر جب نام رکھا جاتا ہے، کوئی اس کو ببلو کہتا ہے، کوئی اس کو مٹھو کہتا ہے، کوئی اس کو کیا کہتا ہے، کوئی اس کو کیا کہتا ہے، پھر اس کے مطلب باتیں ہوتی ہیں، یہ شرارتی ہے، یہ نہیں شرارتی، یہ بڑا میٹھا ہے، یہ بڑا غصے والا قصیدہ، ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یعنی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ کبھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا ذکر ہوا؟ کسی کو کیا پتا اس نے پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کوئی نہیں پتا ہوتا۔ لیکن پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے ابھی اس دنیا میں آئی نہیں، اللہ نے اس کے تذکرے پہلے ہی شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، دعا مانگی، ربنا وبس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، کہ تو انہی بستی والوں میں سے ایک رسول بھیج
وہ رسول آ کر کیا کرے؟ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے اور لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے، ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دے، ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دے۔ یہاں پر بھی کیا حدیث کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی سنت کا تذکرہ نہیں ہے؟ حکمت وہ فہم، وہ فراست، وہ شعور ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر پیغمبر پر وصیت کیا تھا، اور اسی فہم اور شعور کی بنا پر آپ نے اپنی امت کو جو جو حکم دینا تھا وہ حکم دیا ہے، اور جو جو کرنا تھا وہ کر کے دکھایا ہے، اور پھر جو آپ کے دور میں صحابہ نے کیا اس پر آپ نے سکوت فرمانا مناسب سمجھا تو سکوت فرمایا ہے۔ آئیے اگلی بات، یہ لوگ بڑے چالاک ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس چالاکیوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، کیونکہ دلیل تو ہوتی نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں تو پھر چالاکی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ذرا یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کو قرآن کی آیت پیش کر کے اس کے ترجمے کو ذرا غلط انداز میں پیش کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کہتے ہیں جی دیکھو یہاں پر اللہ کا یہ فرمانی کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب مفصل نازل کر دی۔ جب کتاب مفصل نازل کر دی تو اب تفصیل کی ضرورت باقی نہ رہی، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ بھئی یہ قابل تفصیل ہے، اس کو تفصیل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ کتاب مفصل ہے، لیکن بعض ذرا غور طلب ہے، یہ ترجمہ جب کرتے ہیں اس کا، یہ جناب والا موصوف اور صفت والا ترجمہ کرتے ہیں، مرکب توصیفی کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ مرکب توصیفی والا ترجمہ نہیں، نہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کے اندر مناسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے، اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی۔ اگر موصوف نکرہ ہے، اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اگر موصوف مؤنث ہے، اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اگر موصوف مذکر ہے، اس کی صفت بھی مذکر ہوگی۔ اگر موصوف کی حالت رفعی ہے، اس کی بھی حالت رفعی ہوگی۔ اگر موصوف کی حالت جری ہے تو صفت کی بھی حالت جری ہوگی۔ اگر موصوف کی حالت نسبی ہے، صفت کی بھی حالت نسبی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر کوئی موافقت موجود نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اگر آپ گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ موصوف صفت نہیں بنتا، یہ اگر بنتا ہے حال اور ذوالحال بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ حال اور ذوالحال کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ جناب اس کا ترجمہ اگر حال اور ذوالحال کے انداز میں کریں گے، یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور اس کے ساتھ تفصیل بھی نازل کی، اور اس کے ساتھ تفصیل بھی نازل کی۔ اگر کوئی کہے کہ جناب ہمیں اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، آئیے میں پیغمبر کی حدیث نہیں بیان کروں گا، کسی صحابی کا قول بیان نہیں کروں گا، میں کسی تابعی کی بات بیان نہیں کروں گا، اپنے کسی مفکر اور عالم کی بات بیان نہیں کروں گا، میں بات بیان رب کے قرآن سے کروں گا کہ اللہ کے قرآن نے اس آیت کی خود تفصیل کی ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس آیت کی خود تفصیل و وضاحت فرما دی ہے، چونکہ اللہ تو عالم غیب تھے، اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے، لوگوں کو میرے اس فرمان کی وجہ سے ورگلائیں گے۔ سورہ ہود اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتاب احکمت آیات ثم فصلت، کتاب احکمت آیات ثم
फुस्सिलत पहली आयत है। फरमाया कि हमने किताब नाज़िल की मुहकम आयतों वाली, हमने किताब नाज़िल की मुहकम आयतों वाली, सुम्मा फुस्सिलत, फिर उसके बाद तफसील भी नाज़िल की। यहां पर लफ्ज़ सुम्मा आया है। सुम्मा वहां आता है जहां एक काम पहले हो रहा है फिर उसके बाद दूसरा काम हो रहा हो। तो मेरे भाइयों फरमाया कि फिर उसके बाद तफसील, और इस तफसील से मुराद क्या है? नबी कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपके फरामीन है। कुरान को तफसील के बगैर समझा जा सकता नहीं, समझा जा सकता। मैंने आपको पहले मिसाल दी है, कुरान में जिहाद का हुक्म है, वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही वकातिल मुशरिकीन काफतन कमा युकातिलूनकुम काफतन वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। कहीं फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। जिहाद की तरगीब मौजूद है, जिहाद का हुक्म मौजूद है, लेकिन जिहाद का पूरा तरीका मौजूद नहीं है। और मुझे बताओ, क्या पूरी दुनिया का ये उसूल नहीं है कि जब दो मुल्कों के माबैन, दो जनाब ग्रोहों के माबैन जंग हो जाए, तसादम हो जाए, सियासी बुनियादों पर, जुगराफियाई बुनियादों पर, यानी मुल्कों के माबैन, हुकूमतों के माबैन जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो फिर इस लड़ाई के दौरान अगर किसी के खिलाफ तीर चलाया जाएगा, किसी के खिलाफ गोली चलाई जाएगी, तो मद्दे मुकाबल लड़ने वाले के खिलाफ चलाई जाएगी। ये उसूल है ना, ये उसूल है। और आपको पता है ये यमन के अंदर मिसाल के तौर पर लड़ाई हो रही है ना। अब अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा पीटता है कि देखो उन्होंने वहां पर सऊदी अरब ने बम फेंका, अक़वाम ये मुत्तहिदा ने बम फेंका, इतने बच्चे मारे गए और औरतें मारी गई। अच्छा, ये जालिम ऐसे हैं कि इनको कश्मीर के बच्चे याद नहीं आते, इनको कश्मीर के बच्चे याद नहीं आते। तो बार क्या ये पीटते हैं ना। और मेरे भाइयों, ये सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कहता, बल्कि आज से 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमा दिया था। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम दुश्मन के साथ जिहाद कर रहे हो तो फिर बच्चों को ज़िबा नहीं करना, औरतों को ज़िबा नहीं करना, उनकी अमलाक को नहीं जलाना। मेरे भाइयों, ये किसने बताया? पैगंबर ने बताया। क्या कुरान ने बताया? पैगंबर कायनात ने बताया। और जाओ, मेरा चैलेंज है, मैं कहता हूं, तुम कहते हो कुरान की बात, अल्लाह की कसम है, कुरान को मोहम्मद की हदीस के बगैर तुम मान ही नहीं सकते। किसने बताया कि ये अल्लाह की किताब है? पैगंबर ने बताया है ना, नबी ने बताया। ये कैसे कहते हैं कि हम नबी की हदीस के बगैर ही कुरान को मान सकते हैं? मेरे भाइयों, मुझे बताओ, तुम्हारे पास, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो अल्लाह के कुरान की बात करते, पैगंबर के हदीस की बात नहीं करते। मेरा उनसे सवाल है, तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि ये अल्लाह का कुरान है? बताओ, किस बुनियाद पर? गारे हिरा में फरिश्ता आया, किसने बताया? अल्लाह के नबी ने बताया। जब अल्लाह के नबी ने बताया, फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, ये आयतें नाज़िल हुई, किसने बताई? अल्लाह के नबी ने बताई। और ज़ालिमों, अल्लाह के नबी की हदीस के बगैर तुम तो कुरान की भी तस्दीक नहीं कर सकते, तो पैगंबर की हदीस का इनकार कैसे करने की जुर्रत करते हो? और फिर आओ जरा मजीद फसाद वाली बात बयान कर दूं। अल्लाह ताला ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसकी रसूल की इताअत करो। क्या अल्लाह ने सिर्फ इतना ही कहा अतीउल्लाह, बस अल्लाह की इताअत करो? बल्कि अल्लाह कहते हैं, मन अता रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। यहां पर अल्लाह क्या कह रहे हैं? फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, लोगो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और फिर अहले अमर की इताअत करो। वो हाकिम जो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक चुना गया हो, जो इस्लामी रियासत का हाकिम हो,
اس کی اطاعت کرو. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ مزید وضاحت کر دیا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر دو گروہوں کے مابین جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ ذاتی معاملے کی بنیاد پر ہو یا پھر اسلامی شعار کی وجہ سے ہو، تو فرمایا کسی بھی بنیاد پر کوئی جھگڑا ہو جائے تم اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جب اللہ کہتے ہیں، قرآن میں ہی کہتے ہیں، اور مجھے بتاؤ اور اللہ کے پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں، یہ فرمان اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے. تو پھر اپنی ہی بات کر کے اپنی ہی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی بات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو ماننا چاہیے. پھر یہ اس آیت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس آیت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ خود قرآن کی بات کرتے ہیں اور خود قرآن ہی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا. بات ایک کرو. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے قرآن کو ماننا چاہیے، پھر تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تم اللہ کے قرآن کے ساتھ محمد کے فرمان کو بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اللہ ہی کے قرآن نے تو کہا کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. آئیے ذرا مزید وضاحت والی ایک اور آیت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انزلنا الیک الذکر. اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اسی ذکر کے ہم محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر، اے محبوب میں نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، میں نے اپنا کلام نازل کیا. اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ، تاکہ اس کی وضاحت کی جائے. اب کوئی شک باقی رہ گئی؟ لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے؟ جاؤ اٹھاؤ ترجمے والے قرآن مجید اٹھاؤ، لغت کی کوئی کتاب اٹھاؤ. لِتُبَيِّنَ کیا؟ تاکہ اس کی وضاحت کی جائے. معلوم ہوا کہ جب تک قرآن کی وضاحت سے استفادہ نہ کیا جائے گا قرآن کو سمجھا جا سکتا نہیں، سمجھا جا سکتا. اس لیے میرے عزیزوں سو اگر رب کے قرآن کو ماننا ہوگا تو اس کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کو بھی ماننا ہوگا. اگر ہم پیغمبر کے فرمان کو نہ مانیں گے تو اس کا معنی یہ کہ ہم یکسر رب کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. ہم یہ صرف ان کے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ بس اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ نکال لو، جو دل کیا وہ بیان کر دو، جو دل نہ کیا نہ کرو. اور پھر قرآن سے ان کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قرآن سے ان کے لیے اجتہاد کے دروازے کھل جاتے ہیں. کبھی کسی جائز چیز کو جائز بنا دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی اس کو ناجائز بنا دیتے ہیں. یعنی دین کو مجہور رکھتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو آیت ہے اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کی فصاحت، اس قرآن کی تفصیل، اس قرآن کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر صرف اور صرف ایک ہی انسان کو، ایک ہی شخصیت کو چنا ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کبریائی کی قسم ہے کسی انسان کو نہیں چلے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں نے تفصیل لکھی، فلاں نے تفصیل لکھی، فلاں نے تفصیل لکھی،
لیکن یاد رکھو کہ انہوں نے بھی جو تفصیل لکھی ہے وہ بھی پیغمبر کے فرمودات کی روشنی میں لکھی ہے. اگر اس میں پیغمبر کے فرامین موجود نہ ہو تو کوئی تفسیر پڑھے گا؟ کوئی بھی تفسیر نہیں پڑھے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کو بھی سمجھنا پڑے گا، تو تب ہی بات بنے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. کیا اللہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ بس اللہ کی اطاعت کرو؟ بلکہ اللہ کہتے ہیں من اطاع رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور پھر اہل امر کی اطاعت کرو. وہ حاکم جو شریعت اسلامیہ کے مطابق چنا گیا، جو اسلامی ریاست کا حاکم ہو، اس کی اطاعت کرو. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ مزید وضاحت کر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اللہ والرسول. اگر دو گروہوں کے مابین جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ ذاتی معاملے کی بنیاد پر ہو یا پھر اسلامی شعار کی وجہ سے ہو، تو فرمایا کسی بھی بنیاد پر کوئی جھگڑا ہو جائے تم اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جب اللہ کہتے ہیں، قرآن میں ہی کہتے ہیں، اور مجھے بتاؤ اور اللہ کے پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں، یہ فرمان اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے. تو پھر اپنی ہی بات کر کے اپنی ہی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی بات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو ماننا چاہیے. پھر یہ اس آیت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس آیت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ خود قرآن کی بات کرتے ہیں اور خود قرآن ہی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا. بات ایک کرو. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے قرآن کو ماننا چاہیے، پھر تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تم اللہ کے قرآن کے ساتھ محمد کے فرمان کو بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اللہ ہی کے قرآن نے تو کہا کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. آئیے ذرا مزید وضاحت پر ایک اور آیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انزلنا الیک ذکر. اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اسی ذکر کے ہم محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا انزلنا الیک ذکر. اے محبوب، میں نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، میں نے اپنا کلام نازل کیا. اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ، تاکہ اس کی وضاحت کی جائے. اب کوئی شک باقی رہ گئی؟ لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے؟ جاؤ اٹھاؤ ترجمے والے قرآن مجید اٹھاؤ، لغت کی کوئی کتاب اٹھاؤ. لِتُبَيِّنَ کیا؟ تاکہ اس کی وضاحت کی جائے. معلوم ہوا کہ جب تک قرآن کی وضاحت سے استفادہ نہ کیا جائے گا قرآن کو سمجھا جا سکتا نہیں، سمجھا جا سکتا. اس لیے میرے عزیزوں سو، اگر رب کے قرآن کو ماننا ہوگا تو اس کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کو بھی ماننا ہوگا. اگر ہم پیغمبر کے فرمان کو نہ مانیں گے تو اس کا معنی یہ کہ ہم یکسر رب کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. ہم یہ صرف ان کے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ بس اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ نکال لو، جو دل کیا وہ بیان کر دو، جو دل نہ کیا نہ کرو، اور پھر قرآن سے ان کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے.
قرآن سے ان کے لیے اجتہاد کے دروازے کھل جاتے ہیں، کبھی کسی جائز چیز کو جائز بنا دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی اس کو ناجائز بنا دیتے ہیں، یعنی دین کو مجہور رکھتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو آیت ہے اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کی فصاحت، اس قرآن کی تفصیل، اس قرآن کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر صرف اور صرف ایک ہی انسان کو، ایک ہی شخصیت کو چنا ہے، جس کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ کبریائی کی قسم ہے کسی انسان کو نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں نے تفصیل لکھی، فلاں نے تفصیل لکھی، فلاں نے تفصیل لکھی، لیکن یاد رکھو کہ انہوں نے بھی جو تفصیل لکھی ہے وہ بھی پیغمبر کے فرمودات کی روشنی میں لکھی ہے۔ اگر اس میں پیغمبر کے فرامین موجود نہ ہو تو کوئی تفصیل پڑھے گا؟ کوئی بھی تفصیل نہیں پڑھے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کو بھی سمجھنا پڑے گا، تو تب ہی بات بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔